أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت جب آسمان پھٹ پڑیں گے. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ اور جب ستارے بکھر جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اور جب قبروں کو الٹا دیا جائے گا. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ہر شخص جان لے گا کہ اس نے کیا کچھ آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا. سورۃ الانفطار مکیہ ہے. ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر 82 ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے بھی اس کا نمبر 82 ہے. مکہ مکرمہ میں کل 85 صورتیں نازل ہوئی ہیں اور یہ ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے نازل ہونے والی صورت ہے. اس میں 19 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے اور موضوع اس کا بھی قیامت کے احوال ہیں. پہلے 3 واقعات قیامت کے قائم ہونے سے پہلے نفخہ اولا کے بعد پیش آئیں گے، جب سینگ میں پہلی بار جناب اسرافیل پھونک ماریں گے. اذا السماء انفطرت فرمایا آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. وہ آسمان جو لاکھوں سالوں سے کبھی اس میں کوئی شگاف نہیں پڑا، کبھی وہ پرانا نہیں ہوا، کبھی اس میں کوئی مرمت کی ضرورت نہیں پڑی، وہ اس دن ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، اس میں دروازے بن جائیں گے. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ اور ستارے جو ایک نظام شمسی میں بندھے ہوئے ہیں، پابند ہیں، اپنے اپنے مدار میں ہیں، وہ اس دن ان کی بندش کھول دی جائے گی اور ستارے منتشر ہو کر جھڑنا شروع ہو جائیں گے. نصارہ ینصرو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بکھیرنا، اور انتصر ینتصر کا معنی ہوتا ہے بکھرنا. یعنی ستارے اور سیارے اس دن بکھر کر ادھر ادھر پھیل جائیں گے اور ٹوٹ کر گر جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ اور سمندروں کو پھاڑ دیا جائے گا. یا اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ سمندر اس دن بہہ نکلیں گے. سمندر کا پانی آج کل ساکن ہے، لیکن اس دن یہ پانی چلنے لگے گا اور درمیان میں جتنی رکاوٹیں ہیں ان سب کو دور کر کے سارے سمندروں کا پانی ایک ہو جائے گا. پھر ان میں آگ لگا دی جائے گی اور سارا پانی بخارات بن کے اڑ جائے گا. پھر
جو سمندروں کی گہرائی ہے اس کو اللہ تعالیٰ بھر دیں گے، یا تو پہاڑوں کی ریت سے یا جیسے اللہ چاہے، اور یہ 70% زمین کا سمندر اور 30% خشک زمین، یہ ساری کی ساری خشک زمین بن جائے گی، اور ایک چٹیل میدان میں اگلے پچھلے سارے انسان جمع کیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، یہ نفخہ ثانیہ کے بعد کا نقشہ ہے کہ جب قبروں کو الٹا دیا جائے گا، یعنی ان میں جو کچھ ہے اس کو باہر پھینک دیا جائے گا، نیچے والی مٹی اوپر ہو جائے گی، اوپر والی نیچے ہو جائے گی، اور قبروں میں جو انسان دفن ہیں وہ سارے اس دن باہر نکل آئیں گے۔ علمت نفس ما قدمت و اخرت، قدمت وہ کام جو انسان کرتا ہے، نیکی یا بدی، کوئی برا کام کیا تو وہ بھی ریکارڈ کا حصہ بن کے آگے چلا گیا، کوئی اچھا کام کیا تو وہ بھی ریکارڈ کا حصہ بن کر آگے چلا گیا، کوئی برا کام کیا تو وہ بھی ریکارڈ میں درج ہو گیا اور آگے چلا گیا۔ وَأَخَّرَتْ، اور جو کام انسان نہیں کر سکا وہ پیچھے رہنے والے ہیں۔ اور ایک معنی قدمت و اخرت کا یہ ہے کہ جو کام انسان نے ابتدائی عمر میں کیے وہ قدمت ہے، اور جو آخری عمر میں کیے وہ اخرت ہیں۔ اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ جو اعمال اس نے اپنی عمر میں کیے وہ تو قدمت ہیں، اور جو اچھے یا برے اعمال دنیا میں چھوڑ کر گیا وہ اخرت ہیں۔ جیسے کوئی آدمی کسی کو علم پڑھا گیا، یا کوئی رفاہی ادارہ قائم کر گیا، یا کوئی مدرسہ بنا گیا یا مسجد بنا گیا، تو یہ نیک اعمال میں سے اخرت ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی کوئی بری رسم ڈال گیا تو یہ بھی اخرت ہے، اور اس کا گناہ بھی اسے مرنے کے بعد ملتا رہے گا۔ مثلا اپنے بچوں کو کسی ایسے کام میں لگا گیا جو گناہ کا کام ہے، اور کوئی ایسا برا کام کر گیا، مثلا سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی ویڈیو ڈال دی جس میں فحاشی اور بے حیائی ہے، تو جب تک لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے اس کو گناہ ملتا رہے گا۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، اپنے نہایت کرم والے رب کے بارے میں کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ ذات جس نے تجھے پیدا کیا، پھر درست کیا، پھر معتدل بنایا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس شکل میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ فرمایا اے انسان، جس کرم والے رب نے تجھ پر بے شمار نعمتیں کی ہیں، نعمتیں عطا کی ہیں تجھے، اس کے کرم کا اور اس کے فضل کا بدلہ تو یہ تھا کہ شکر کرتا تو، اور اس کے احکام پر عمل کرتا اور اس کی نافرمانیوں سے بچتا، لیکن اس کا کرم اور اس کی شفقت
اور اس کی نرمی یہ تیرے لیے دھوکے کا سبب بن گئی. جب تو گناہ کرتا ہے اور تجھ پہ فالج نہیں گرتا، جب تو ظلم کرتا ہے اور تیری بینائی اللہ تعالیٰ نہیں چھینتا، جب تو کوئی بھی برا کام کرتا ہے تو اللہ پاک تجھے موت نہیں دیتا بلکہ زندہ رہنے دیتا ہے اور رزق بھی دے رہا ہے اور اپنی نعمتوں میں کوئی کمی بھی نہیں کرتا، تو اس دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ شاید تو ٹھیک چل رہا ہے. فرمایا الذی خلقک، وہ ذات جس نے تجھے پیدا کیا ماں کے پیٹ میں، ایک قطرے سے اللہ نے تجھے مختلف مراحل سے گزار کر انسانی شکل عطا فرمائی. فسواک، پھر تجھے ٹھیک ٹھاک کیا اور تیری ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ان کے اوپر چمڑا چڑھایا، پھر تیری نالیوں میں خون دوڑایا، تیرے دل کو دھڑکن عطا فرمائی، تیرے دماغ کو سوچنے کی صلاحیت دی، تیرے کانوں کو سننے کی قوت دی، آنکھوں کو دیکھنے کی قوت دی، ہاتھوں اور پاؤں کو حرکت کی قوت دی. فعدلک، اور تجھے نہایت معتدل بنایا. جو عضو اللہ نے جہاں لگا دیا اگر یہ وہاں نہ ہوتا، مثلا ہاتھ کمر کے پیچھے ہوتا یا آنکھیں گھٹنوں پر ہوتی تو انسان کے یہ اعضاء ٹھیک طریقے سے کام نہ کر سکتے. اللہ نے جو کچھ کر دیا ہے وہ بہترین ہے اور اس کی کوئی مثال نہیں. اور فرمایا کہ اللہ پاک نے تجھے متوازن پیدا کیا. سارے جانور جھک کر 4 ٹانگوں پر زمین پر چلتے ہیں، کوئی 2 ٹانگوں پر چلتا ہے، کوئی 10 20 50 ٹانگوں پر، لیکن اللہ نے تجھے یہ 2 انچ چوڑے پیر ان کے اوپر کھڑا کر دیا. تمہارا 2-2.5 من کا وزن ان پیروں کے اوپر اس طرح متوازن ہو کر چلتا ہے کہ تم گرتے نہیں. اور غور کرو کہ تم ایک کتے سے کتنے بہتر ہو، ایک بلی سے کتنے بہتر ہو، ایک چوہے سے کتنے بہتر ہو. اللہ پاک نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا اور تمام مخلوق سے بہتر تمہیں عزت اور خوبصورتی عطا فرمائی. فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ پاک نے ایسی دل ربا شکلیں انسانوں کو عطا فرمائی کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ کیا اتنا خوبصورت بھی کوئی انسان ہو سکتا ہے. اور فرمایا کہ اللہ پاک جس شکل میں چاہے انسان کو بناتا ہے. یہ اس کی کاریگری کا کمال ہے کہ کھربوں انسان اس نے پیدا کیے اور ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے. اور کمال اس مشین کا ہے جو اس اختلاف کو نوٹ کرتی ہے. آپ ایک انسان کو دیکھتے ہی معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ عربی ہے یا یہ ہندی ہے یا روسی ہے یا افریقی ہے یا انگریز ہے. تو آپ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ میری برادری کا ہے یا باہر کا ہے. تو جس انسان کو اللہ نے اتنا مختلف بنایا اور پھر انسانی دماغ کو اس اختلاف کو نوٹ کرنے اور تمیز کرنے کی قوت عطا فرمائی، وہ مالک کتنا ہی بڑا خلاق ہے اور دوبارہ اسے پیدا کرنا کیا مشکل ہے. ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کی یا رسول اللہ میرا بچہ ہے بہت کالا پیدا ہوا ہے. آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کچھ اونٹ ہیں؟ اس نے کہا ہیں. فرمایا کہ ان کا رنگ کیا ہے؟ کہا سرخ رنگ کے اونٹ ہیں. تو کہا کہ ان میں کوئی چتکبرا بھی ہے، کوئی جس میں مختلف رنگ ہو، سفید ہو سیاہ ہو؟ تو کہا ہاں ایسے اونٹ بھی ہیں. تو فرمایا کہ یہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا شاید اس نے اوپر کی نسل میں سے کوئی رگ اسے اپنی طرف کھینچ کر لے گئی ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تمہارے اس بچے کو بھی اوپر کی نسل میں سے کوئی رگ کھینچ کر اپنی طرف لے گئی ہوگی اور اس کا رنگ سیاہ ہو گیا ہوگا، اس لیے خواہ مخواہ شک میں مبتلا نہ ہو، بلکہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی مشابہت اوپر کی نسلوں میں سے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم بدلے کو جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بلا شبہ یقیناً تم پر نگران مقرر ہیں۔ فرمایا تمہاری بدعمالی کا اصل سبب یہ ہے کہ تم حساب کتاب کے لیے اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتے۔ تم کہتے ہو کہ مر جانا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہونا، کوئی حساب نہیں ہونا اور کوئی قیامت نہیں ہونی، دوبارہ اٹھنا کوئی نہیں۔ حالانکہ اللہ پاک نے تمہارے اوپر ایسے نگران مقرر کیے ہیں جو نہ صرف تمہارے اعمال کو جانتے ہیں بلکہ تمہاری نیتوں کو بھی جانتے ہیں۔ ان فرشتوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ آدمی کوئی کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ آدمی اللہ سے ثواب لینے کے لیے کام کر رہا ہے یا دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ تو فرمایا اتنی سخت نگرانی میں تمہارا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، اس لیے تمہیں بہت محتاط ہو کر زندگی گزارنی چاہیے۔ ترجمہ ایک بار، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ پڑے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے بکھر کر گر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں الٹا دی جائیں گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر شخص جان لے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تیرے بہت کرم والے رب کے متعلق تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ جس نے تجھے پیدا کیا پھر درست کیا پھر معتدل بنایا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں تجھے چاہا جوڑ دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔